ہیلو ویورز، آج کی بہت ہی اہم خبر۔ پیٹرول کے بعد اب بجلی بھی مہنگی کر دی جائے گی۔ خبر کی مکمل تفصیلات کے لیے میری ویڈیوز کو لائک کریں، سلما ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ سب سے پہلے ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کریں۔ ویورز، خبر ہے بجلی کے مہنگا ہونے کے بارے میں، یعنی کہ پیٹرول کے بعد اب بجلی بھی مہنگی کر دی جائے گی۔ یہ فیصلہ ضروریات کے متعلق سماجی و اقتصادی سروے کے بغیر کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان سبسڈیز کے حوالے سے میکانزم حتمی کرنے کی پہلے ہی ہدایت کر چکے ہیں، تاہم حکومت کو نیپرا ایکٹ میں ترمیم کیے بغیر اس ضمن میں قانونی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ وزارت خزانہ نے بتایا، حکومت فی الحال نئے سبسڈی میکانزم کو حتمی شکل دینے کے عمل میں ہے۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق 300 یونٹ تک بجلی کی سبسڈی کم کر کے صرف 50 یونٹ تک کر دی جائے گی۔ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب صرف احساس پروگرام کے ذریعے زرعی اراضی آزاد جموں کشمیر اور سابق فاٹا علاقوں کو سبسڈی دی جائے گی۔ اس ضمن میں وفاقی کابینہ کی منظوری اور قانون سازی درکار ہوگی، جو ابھی تک نہیں کی گئی۔ بجلی کی قیمتوں کے میکانزم میں ایک اور بڑی تبدیلی زیر غور ہے کہ تمام صارفین کے لیے 20 ٹیرف کی طرح کم سے کم طے شدہ ٹیرف سے ہٹ کر 10 بجلی تقسیم کمپنیوں کے اوس ٹیرف پر جائیں۔ اس سے دوسرے تینوں صوبوں میں چوری اور نقصانات میں اضافے سے پنجاب میں مقیم صارفین پر بوجھ میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ 2020 اور 2021 کی بجٹ دستاویزات کے مطابق وزارت خزانہ نے بجلی سبسڈی والا نظام دوبارہ اپنے زیر انتظام کر لیا ہے۔ ان دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ حکومت نے گرانٹ نمبر 46 کے تحت بجلی کی سبسڈی کے لیے رقم مختص نہیں کی، جو توانائی ڈویژن کے زیر انتظام ہے۔ گزشتہ مالی سال میں گرانٹ 46 کے تحت مختص رقم 226.5 ارب روپے تھی، جو اس مالی سال کے لیے محض 105 ملین روپے رہ گئی ہے۔ اس کے بجائے صرف مطلوبہ افراد کو سبسڈی دینے کے لیے وزارت خزانہ کے انتظام ڈیمانڈ نمبر 66 کے تحت مختص رقم 442.6 ارب روپے سے بڑھا کر 643 ارب روپے کر دی گئی ہے۔ وفاقی حکومت نے بجٹ میں پہلے ہی بجلی کی سبسڈی میں 81 ارب روپے یا 36% کی کمی کی ہے۔ گزشتہ مالی سال کے دوران 226 ارب اور رواں سال کے لیے صرف 150 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ وزارت خزانہ کے سینئر عہدیدار نے بتایا، ترقیاتی اخراجات کے بجٹ میں 650 ارب روپے تک اضافے کی گنجائش بنانے کے لیے بجلی کی سبسڈیوں میں مختص رقم کم کی گئی ہے۔ گھریلو صارفین، زرعی ٹیوب ویلوں اور برآمد کنندگان کی موجودہ مہارت یافتہ مراحل کی بنیاد پر بجٹ میں بجلی سبسڈی مختص 60% یا 221 ارب روپے کم ہے۔ اس مطالبے میں توانائی، ڈسکو ٹیرف تفریق سبسڈی کے لیے 226 ارب اور زراعت کے شعبے کے لیے 100 ارب روپے، صنعتی سپورٹ پیکیج اور صفر درجہ بند سیکٹر سبسڈی طلب کی تھی۔ اس وقت بجلی کے 27 ملین صارفین ہیں، جن میں 23 ملین گھریلو صارفین شامل ہیں۔ ان سب تبدیلیوں اور مختص رقم میں 1.80 کروڑ گھریلو صارفین یا 66% متاثر ہوگی۔ جنوری میں بجلی کے نرخوں میں اضافہ ان دو حل طلب امور میں سے ایک تھا، جس نے بالآخر 6 ارب ڈالر کا IMF پروگرام پٹری سے اتارا۔ اس وقت حکومت نے جولائی 2020 میں بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا وعدہ کیا تھا، تاہم خاص بیماری کے پھیلاؤ کی وجہ سے حکومت کو محصولات میں اضافے میں پریشانی کا سامنا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں کم از کم 14% اضافہ کیا جائے، جس کے بعد IMF پروگرام کے 400 ملین ڈالر کی تیسری قسط جاری ہونے کی راہ ہموار ہوگی۔ وزارت خزانہ چاہتی تھی کہ دوسرے اور تیسرے جائزوں کو قلب کیا جائے تاکہ 900 ملین ڈالر جاری ہوں، لیکن اس کا انحصار بجلی کی قیمتوں میں اضافے، نیپرا ایکٹ میں ترمیم، اسٹیٹ بینک ایکٹ میں ترمیم اور IFPR کے 4.963 کھرب روپے کی ہدف کی اہلیت پر ہے۔ ذرائع نے بتایا، وفاقی حکومت بجلی کی موجودہ قیمتوں
کے نظام میں 3 بڑی تبدیلیاں لانے پر غور کر رہی ہے۔ سب سے پہلے ہدف والی سبسڈیوں میں شفٹ کرنا، دوسرا موجودہ کم سے کم طے شدہ ٹیرف سے دور ہو کر تمام بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے اوسط ٹیرف پر، اور آخر میں 50 یونٹ ماہانہ استعمال کرنے والے لائف لائن صارفین کی حد میں اضافہ کرنا۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی اور وفاقی کابینہ کی منظوری سے ان سبسڈیوں کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، تاہم اس سے پہلے حکومت کو نیپرا ایکٹ میں ترامیم لانی ہوں گی۔ احساس پروگرام کے قریباً 4.5 لاکھ مستحقین نئے میکانزم کے تحت سبسڈی کے اہل ہوں گے، تاہم ان میں سے بیشتر بجلی کے کنکشن سے محروم ہیں۔ زرعی ٹیوب ویلوں کے لیے حکومت فائدہ اٹھانے والوں کی تعداد محدود کر کے 12.5 ایکڑ یا 15 ایکڑ پر اراضی کی حد بندی طے کرنے پر غور کر رہی ہے۔ حکومتی فیصلے سے 1.80 کروڑ صارفین متاثر ہوں گے۔